अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सबकी नहायत मशकूर हूँ कि आपने मेरी ये तीनों किताबों को ना सिर्फ पसंद किया बल्कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को एक कीमती तोहफ़े के तौर पर इनायत किया। और इस किताब ने आप सबकी ज़िंदगियों में बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली पैदा की। मेरी ये किताब ख़ुद को पहचान एक थेरेप्यूटिक बुक है जिसमें बहुत सादा और सादा ज़बान में फूड फॉर थॉट आपको दिया गया है कि आप अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी ख़यालात की तब्दीली, छोटी छोटी चीज़ों की तब्दीली से आप अपनी ज़िंदगी में कैसे बड़े बड़े रिज़ल्ट पा सकते हैं। हम बड़ी बड़ी बातों पे फोकस ज़्यादा करते हैं जबकि छोटी छोटी डिटेलिंग को हम भूल जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपने फ़ोकस कैसे करना है ये मेरी ये किताब आपको सिखाएगी। और इसका इंग्लिश वर्जन है जर्नी विद इन, यानी जो लोग उर्दू में पढ़ना पसंद नहीं करते या उनकी उर्दू अच्छी नहीं है तो वो अंग्रेज़ी में इस किताब को बाय कर सकते हैं। मेरी तीसरी किताब है पुरसुकून घर, जो कि रिलेशनशिप के ऊपर लिखी गई है। ये किताब मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में ये सिखाती है कि पहले किस तरह आपने अपनी पर्सनालिटी को समझना है और फिर उसके बाद आपने अपने हस्बैंड की पर्सनालिटी को या वाइफ की पर्सनालिटी को समझते हुए कैसे आप दोनों ने अपने ऊपर काम करना है और अपने और वाइफ के या हस्बैंड के रिलेशनशिप को किस तरह से उसमें बॉन्ड डेवलप करना है, कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को चेंज करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, मोहब्बत का इजहार कैसे करना है, डिफरेंसेस को कैसे मैनेज करना है। ये तमाम चीज़ें मेरी इस किताब पुरसुकून घर में मौजूद है। मैं अब जो मेरी नेक्स्ट किताब है जिसके ऊपर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ वो है मैं लिख रही हूँ माफ़ करने के ऊपर, दिल की सफाई के ऊपर। अब दिल की सफाई एक ऐसी चीज़ है कि आप सब जानते हैं कि दिल क्या है। दिल इंसान के पूरी बॉडी का मरकज़ है जो आपकी पूरी बॉडी को खून की सप्लाई करता है। दिल जज्बात का मरकज़ है, एहसासात का मरकज़ है। कोई हमें तकलीफ़ देता है तो वो हमें दिल में महसूस होती है, कोई हमें खुश करता है तो हमें दिल में उसकी खुशी महसूस होती है। तो उन जज्बात को कैसे आपने मैनेज करना है, अच्छे जज्बात को कैसे बढ़ाना है, बुरे जज्बात को कैसे आपने घटाना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें मेरी इस आने वाली किताब में सिखाई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने एक दूसरे को माफ़ कैसे करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह माफ़ करना हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन काम है। हम माफ़ नहीं कर पाते एक दूसरे को, और जैसे ही माफ़ करने की बात आती है हम कहते हैं मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती या कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे साथ इतनी ज़्यादती की है, मुझे इतने दुख दिए, मुझे इतने गम दिए, तो मैं तुम्हें तो हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं माफ़ कर सकते? क्या आप अल्लाह से माफ़ी के तलबगार नहीं हैं? अगर आप अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हैं तो फिर सिंपल सी बात है, आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर दें, अल्लाह भी आपको माफ़ कर देगा। क्योंकि आपने भी बहुत सारी ज़्यादतियाँ की हैं लेकिन हम समझते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ किया है वो दूसरे ने किया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ये किताब जो है वो फोकस करेगी। ये किताब इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में आपके हाथों में होगी और मैं इस किताब के लिए बहुत पैशनेट हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ये किताब आपकी ज़िंदगियों में और आपकी नफ्सियात में बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली लेकर आएगी। तो आज इस किताब का जो एक चैप्टर है जिसमें मैंने जज्बात के ऊपर बात की है और दुख के स्टेजेस को मैंने डिफ़ाइन किया है कि जब इंसान को दुख पहुंचता है तो वो किन किन स्टेजेस से पहुंचकर उस डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, उसके ऊपर मैंने बात की। तो वो छोटा सा एक किताब का एक चंक है जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ आज शेयर करूँ। इंसान को ज़िंदगी में तकलीफ़ दे वाक़यात, हालात और वाक़यात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मसला ये है कि हमें अपने जज्बात को एक्सप्रेस करना सिखाया नहीं जाता। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि ख़बरदार रोना नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, ख़बरदार गुस्सा नहीं करना, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, अच्छे बच्चे बदला नहीं लेते, अच्छे बच्चे ये करते हैं, अच्छे बच्चे वो करते हैं। अब जो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, तो ये हम अपने जज्बात के इजहार को दबा देते हैं। इवन आपको अगर याद होगा, मुझे तो एटलीस्ट याद है कि बचपन में हमसे कहा जाता हंसना नहीं, ज़्यादा हंसोगी तो रोना भी पड़ेगा। तो उसके बाद से इस कदर माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई कि कितने अरसे तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो हंस ही नहीं सकती, मैं खुल के नहीं हंस सकती, क्योंकि जब मैं हंसती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बस शायद अब मुझे रोना पड़ जाएगा। फिर आहिस्ता 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 टाइम के साथ मैंने अपने आप को रीप्रोग्राम किया कि नहीं, हंसना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आप खुश नहीं रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी का शुक्राना अदा नहीं कर सकते जो उस रब ने आपको दी है।
تو ہمیں اپنے جذبات کے اظہار کا مناسب طریقہ آنا چاہیے۔ دکھ کے سٹیجز میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دکھ انسان کو مختلف چیزوں کے دکھ کا انسان کو سامنا ہوتا ہے، جس میں ہم جو سب سے پہلی جو سٹیج ہوتی ہے دکھ کی وہ ہے ڈینائل یا انکار۔ ڈینائل یا انکار کسے کہتے ہیں؟ ڈینائل یا انکار جو ہے وہ دماغ کا ایک ڈیفنس میکینزم ہے۔ اس کیفیت میں آپ کا دماغ جو ہے وہ درد کو رجسٹر نہیں کرتا، یعنی جب درد کی کیفیت بہت زیادہ ہو تو دماغ اس کو رجسٹر اس لیے نہیں کرتا کیونکہ دماغ بائی ڈیفالٹ آپ کو بچانے کے کام میں 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ تو وہ انیشیلی جب آپ کو کوئی دکھ یا تکلیف، کسی پیارے کی فوتگی، کوئی بزنس لاس آپ کو اچانک سے ہو جائے، کوئی کچھ کھو جائے، کوئی روٹ جائے، کوئی زبردست نقصان پہنچے، تو آپ کا دماغ ایک دم ڈینائل کی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، یہ بالکل نہیں ہوا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نشے آور اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔ نشہ انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان فرار چاہتا ہے، کس سے؟ اپنی ذمہ داریوں سے، حالات سے، واقعات سے۔ جب انسان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میں یہ کام نہیں فیس کرنا چاہتا، میں اس کانفلکٹ کو فیس نہیں کرنا چاہتا، تو پھر انسان نشے میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ نشے میں جانا بھی، نشے کا شکار رہنا بھی ڈینائل کی ایک کیفیت ہے۔ یہ دکھ کا پہلا سٹیج ہے۔ دکھ کا جو اگلا سٹیج ہے وہ ہے غصے کا۔ جب انسان اس کو فیس کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے۔ غصہ صرف دوسروں پر نہیں آتا، غصہ اپنے اوپر بھی آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا۔ غصہ تقدیر پر بھی آتا ہے کہ تقدیر نے میرے ساتھ ایسے کیوں کر دیا۔ غصہ نعوذ باللہ خدا پر بھی آتا ہے کہ خدا کو میں ہی نہیں لاتا یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ تو یہ سارا غصہ ہے جو انسان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، اور جب بھی انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی نفسیات پر کتنے غلط پڑ سکتے ہیں۔ غصے کے بعد جو اگلی سٹیج ہے، دوسری سٹیج تھی غصہ، اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے وہ ہے پچھتاوا۔ اب پچھتاوے میں کیا ہوتا ہے؟ پچھتاوا کس چیز کا نام ہے؟ پچھتاوا جو ہے نا وہ دکھ کی تیسری سٹیج ہے، جس میں انسان کہتا ہے کہ کاش میں یہ راستہ نہ پکڑتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ ایک لڑکی کہتی ہے کاش مجھے پتا ہوتا کہ یہ لڑکا ایسا ہے تو میں اس سے شادی نہ کرتی۔ اب یہ کاش کیا ہے؟ کاش اس چیز پر آپ کا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کا خدا کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ ایمان بٹھا لیں اللہ کی ذات پر کہ خدا جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اس پچھتاوے سے باہر آنے میں بہت آسانی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ پچھتاوے، یاد رکھیے ہمیشہ کہ آپ کو یہ پچھتاوے، یہ گلٹ، یہ ریگریٹس آپ کو چین نہیں لینے دیں گے۔ جب تک کہ آپ خدا کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان نہیں لے آئیں گے، پر تب تک یہ پچھتاوے آپ کو چین نہیں لینے دیں گے۔ آپ پریشان رہیں گے، آپ غمگین رہیں گے، آپ سوچیں گے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ پچھتاوے کے بعد جو اگلا سٹیپ آتا ہے وہ ہے ڈپریشن کا۔ یعنی جب آپ نے اپنے آپ کو اس پچھتاوے سے نہیں نکالا تو آپ کے اوپر کیا چیز آئی؟ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ڈپریشن۔ ڈپریشن کیا ہے؟ یعنی ڈپریشن کہتے ہیں شدید مایوسی اور نا امیدی کا دوسرا نام ہے۔ اب شدید مایوسی اور نا امیدی یعنی جس میں انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا سے مایوسی کا اظہار کر رہا ہے۔ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اے رب میں تجھ سے بالکل مایوس ہوں، نعوذ باللہ۔ تو کیا ہم اپنے رب سے مایوس ہو سکتے ہیں؟ کیا اس رب نے ہمیں سنبھالا نہیں ہے آج تک؟ تو جس نے ہمیں پہلے سنبھالا تھا وہ ہمیں آگے کیوں نہیں سنبھالے گا؟ ہاں، یہ ایمان ہم نے روز روز اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے کہ جس رب نے مجھے کل سنبھالا تھا وہ مجھے آگے بھی سنبھالے گا، وہ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو ڈپریشن جو ہے نا وہ ذہن کی ایک ایسی سٹیٹ بھی ہے جو آپ کے دماغ پر تالے ڈال دیتی ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں بناتی۔ پھر ڈپریشن کے بعد ایک اور کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں انسان
بالکل سن ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نمبنس، یعنی جس میں آپ بالکل نم فیل کرتے ہیں، انسان بے حس ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ارد گرد چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا درد دیکھ کر احساس نہیں کرتا، وہ کچھ ڈھیٹ کی بے حسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نمبنس ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے بھی ضروری، میں آپ کو ساتھ ایک ایکسرسائز شیئر کر رہی ہوں جو میں نے اپنی کتاب میں بھی شیئر کی ہے، وہ یہ کہ اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے ایکسرسائز کریں، یعنی آپ ہر روز اپنا جائزہ لیں رات کو سونے سے پہلے، کیا محسوس کرتے ہیں، دل میں کیا گرج چل رہا ہے، کسی کے لیے کیا ایموشنز ہیں، پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ہیں، اب روزانہ اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل میں چلنے والے احساسات اور جذبات کا جائزہ لیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کون سا ایسا گرج ہے جس پر آپ نے بات کرنی تھی لیکن آپ آج تک بات نہیں کر پائے اور اس گرج کو آپ دل میں آج تک محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو اپنے جذبات کو محسوس کرنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اپنے ایموشنز پر بات نہیں کرتے تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا طریقہ نہیں آتا، اور جب آپ جذبات پر بات کرنا شروع کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ اپنے پیٹ میں درد، بے چینی، بٹرفلائز کا گھومنا، یہ بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یار پتہ نہیں میرے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ ایک بے چینی کی، ایک اضطرابیت کی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سارے سٹیجز سے آپ گزر گئے، پہلے آپ ڈینائل میں تھے، پھر آپ کو غصہ آنے لگا، پھر آپ پچھتاوے یا گلٹ میں چلے گئے، پھر آپ ڈپریشن میں آ گئے، ڈپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر نمبنس کی کیفیت بھی آ گئی جو کہ ایکسٹریم ڈپریشن میں ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کیا چیز آپ کو ان تمام چیزوں سے نکال سکتی ہے، وہ ہے امید اور یقین کی کیفیت۔ امید اور یقین یہ دو چیزیں ہیں جو انسان اپنے اندر اگر پیدا کر لے تو وہ ڈپریشن جیسی بیماری سے باہر بہت آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے۔ یعنی امید اور یقین کیسے آئے گا، اب اس کی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہی ہوں۔ امید اور یقین کیسے آئے گا کہ جب آپ قبول کر لیں گے، قبول کر لیں گے، کیا قبول کر لیں گے؟ میرا پیارا جو مجھ سے بچھڑ گیا ہے، یا جو نقصان مجھے ہو گیا ہے، بزنس میں لاس ہو گیا ہے، کوئی روٹ گیا ہے، طلاق ہو گئی ہے خدا نخواستہ کسی کی، کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، تو اب کیا ہے، اس نے اس دکھ کو قبول کر لیا ہے، اور اس دکھ کو قبول کرنے کے بعد وہ اس ڈپریشن سے باہر آنے میں اس کو آسانی ہوگی، کیونکہ یاد رکھیے جب تک آپ اپنے غم کو قبول نہیں کرتے کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے، یہ اللہ کی رضا تھی اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ بھلائی رکھی ہوئی تھی، تب تک آپ اس ڈپریشن سے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے اور بہت زیادہ سمجھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ اپنے ساتھ ایکسرسائز کریں۔ اگر آپ کسی ایسی دکھ کی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو اپنے ساتھ ایکسرسائز کریں، یس آئی ایکسیپٹ اٹ، میں نے قبول کر لیا، یہ پرابلم ہے، یہ چیز ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، واٹ نیکسٹ، اب مجھے کرنا کیا ہے آگے؟ اپنے آپ سے درست سوال کریں، میں اب کیا کر سکتا ہوں، میں اس ڈپریشن سے کیسے باہر آ سکتا ہوں، میں اس نقصان کو کیسے اوور کم کر سکتا ہوں۔ جب آپ خود سے صحیح سوال کرتے ہیں تو آپ کو درست جواب ملتا ہے۔ تو اپنے آپ سے صحیح سوال کرنا بھی آپ کو ڈپریشن سے باہر نکالنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ جب آپ اپنے ان غم کے تمام سٹیجز کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو اس ڈپریشن کی کیفیت سے آپ کو آنے میں بہت بہت آسانی ہوگی۔ اور میری اس بات کو یاد رکھیے کہ امید اور یقین کو انسان روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی میں ڈیولپ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایمان گھٹتی اور بڑھتی کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ایمان کبھی بہت ہائی لیول پر ہوتا ہے، کبھی ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے یقین اور امید کو روزانہ اپنی زندگی میں ڈیولپ کرنا ہے۔ جب آپ روزانہ کی بنیاد پر امید اور یقین ڈیولپ کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے حکم سے آپ کی زندگی میں ایک بہتر چیزیں، بہتر سیناریو کریٹ ہوتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، آپ کا دل اس ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس نالجبل گفتگو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔